تمہارا ڈیڈ بھی تمہاری مم کی آنکھوں میں آنسو کیا درد برداشت نہیں کر پاتا، لیکن زندگی بھر کے درد سے بچانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ عاقب فون پر کسی کا نمبر ملاتے آہستہ سے چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمہاری بھابھی ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف سے فون ریسیو ہوتے ہی عاقب بے قراری سے بولا۔ بہت بری حالت ہے بھابھی کی۔ ابھی میں نے اور ایمان بھابھی نے نیند کی گولی جوس میں ملا کر زبردستی پلائی ہے تو وہ سو گئیں، نہیں تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہے ان کا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، ابھی ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ جینے کی وجہ بھی ان سے دور لے گئے۔ کوئی بھی نہیں بچا ان کے پاس، ہیرا نے شکوے بھرے لہجے میں اطلاع دی۔ میرے پاس کیا تھا؟ بے بسی سے جتلایا گیا۔ موم بھی ہمیشہ کی طرح بھابھی کو ٹونٹ مار کر چلی گئی ہیں کہ شکر کرو اس نے آبی کو اپنا لیا ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بچے کو کبھی قبول نہ کرتا۔ ہیرا نے اپنی ماں کی افسوس کرتے عاقب کو ان کی سوچ سے آگاہ کیا۔ موم کو میں دیکھ لوں گا، اب میں موم کے ساتھ نہیں رہوں گا، اس بار میں اپنی زندگی کسی کے بھی نظر نہیں کروں گا، تم بس اس کا دھیان رکھو، روئے تو فون کرنا مجھے، میں آبی سے بات کروا دوں گا، رونے نہیں دینا، غصہ دلانے کی کوشش کرتے رہو بس کسی بھی طرح، ادھر آ جائے گی تو میں سارے دکھوں کی وجہ ہی ختم کر دوں گا۔ عاقب بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس طرح بھی کیفیت میں ہدایت دے رہا تھا۔ یاسر ابھی تک نہیں آیا؟ کافی دیر کے آ گئے ہیں، بھابھی کے ماموں لوگ آئے ہوئے ہیں نا باہر سے، بس انہیں ہی کمپنی دے رہے ہیں، بہت مشکلوں سے ضبط کر کے بیٹھے خود پر، سنبھال لوں گا میں اپنے آدھے سالے کو، تم بس اپنی بھابھی کا دھیان رکھو۔ اٹھے تو زبردستی کچھ کھلا دینا، طاقت آئے گی تو لڑے گی۔ عاقب اپنی بات پر خود ہی مسکرایا تھا۔ جی بھائی، میں خیال رکھوں گی، بس آپ ایمان بھابھی کے غصے کی نظر نہ ہوئیے گا، میرے غصے کے آگے ان کا غصہ کچھ بھی نہیں۔ عاقب نے ناگواری سے بول کر فون سائڈ پر پٹخنے والے انداز میں مارا۔ ان کی بہن صاحبہ غلطی پر تھیں، میں نہیں۔ علینا کی برین واشنگ ہونے والی ہے، ایک دفعہ خود چل کر آئے میری طرف، ایسی بیڑیاں ڈالوں گا مجھ سے پوچھے بغیر کمرے سے بھی نہیں نکلے گی۔ عاقب سر نیچے کو گرائے بالوں میں ہاتھ پھنسائے آگے کا لائحہ عمل سوچ رہا تھا۔ ایمان نے ہمیں کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی کہ اس کی بہن علینا ہے، ہر دفعہ ٹال جاتی تھی، ہمارے پوتے کو چھپا کر بیٹھی تھی۔ شفق بیگم اور شاہد صاحب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب شفق بیگم نے تلخ لہجے میں کہا، عاقب کہاں ہے؟ فلیٹ پر، اپنی 1.5 انچ کی مسجد میں، اور کہاں؟ یہ نہ ہوا دادی کو پوتے سے ملوا ہی لے آئے۔ شاہد صاحب کو شکایت لگائی گئی، اپنا لہجہ ٹھیک کر لو، عاقب کے ارادے اب علینا کو یہاں لے کر آنے کے نہیں۔ شاہد صاحب نے حقیقت سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ علینا کے بھی تیور بدلے ہوئے ہیں، مجھے بلایا تک نہیں اس نے۔ عاقب تو پھر میرا خون ہے، جو اس بچی پر بیت رہی ہے، ایک عورت ہونے کے ناطے محسوس کرو، تب احساس ہوگا تمہیں۔ شاہد، میں جانتی ہوں میں غصے میں کچھ کڑوا بول جاتی ہوں، لیکن ہمارے پوتے کا تو بتانا چاہیے تھا نا اسے۔ شفق بیگم نے اپنی بات کی یقین دہانی کروانے کی کوشش کی۔ یہ قدرت نے سزا دی ہے، ہمارا بیٹا جب کچھ نہیں کہتا تھا تو وہ کیوں شکایت کرتی تم سے؟ ان دونوں کے صبر نے تمہیں آئینہ دکھا دیا ہے،
اب کچھ نہ کہنا علینا کو، اس بار بہت مضبوط ہتھیار ہے آبی کی صورت میں علینا کے پاس۔ ماشاءاللہ کتنا معصوم اور پیارا ہے ہمارا پوتا۔ جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو دل میں خواہش جاگی تھی کہ کاش یہ ہمارے عاقب کا بیٹا ہوتا۔ شفق بیگم شاہد صاحب کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے اپنی ہی سنا رہی تھیں، اور شاہد صاحب سر کو دائیں سے بائیں ہلا کر رہ گئے، مطلب کچھ نہیں ہو سکتا ان کا۔ یاسر، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میری بہن کو اگر کچھ ہو گیا تو زندہ میں نے آپ کے دوست کو بھی نہیں رہنے دینا۔ ایمان کمرے میں آتے ہی چلانا شروع ہو گئی تھی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بہن کو کچھ ہو گیا تو وہ زندہ رہ پائے گا؟ یاسر نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے گھڑی اتارتے تھکاوٹ زدہ انداز میں پوچھا۔ فون نہیں اٹھا رہا، فریش ہو کر جا تو رہا ہوں، لے آؤں گا آبی کو۔ یاسر نے تھکاوٹ زدہ نظروں سے ہی ایمان کو تسلی دی۔ رات کافی ہو گئی ہے، صبح چلے جائیے گا۔ ہے تو باپ کے پاس ہی وہ۔ یاسر واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا جب ایمان نے نرمی سے کہا، شکریہ اس کرم نوازی کا، سر درد سے پھٹ رہا ہے میرا۔ جائیں فریش ہو جائیں، میں چائے لاتی ہوں۔ آپ کا خیال رکھنا میرے لیے بہت اہم ہے، میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں رہا۔ اب کے ایمان نے بھیگی آواز میں بولا تو یاسر کپڑے بیڈ پر اچھالتا فوری ایمان کے نزدیک آ کر سینے سے لگا لیا۔ میری جان، اس کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی، صبر کرو، رونے سے اس کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یاسر پیار سے ایمان کو سمجھاتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ چلیں یاور بھائی، میں نکلتا ہوں، اب کوئی کام ہو تو فون کر دیجیے گا۔ حارث سنجیدہ سا آیا اور یاور اور ہیرا سے مل کر پورچ تک آیا ہی تھا کہ لان میں اسے ایک ہیولا نظر آیا۔ پرسوچ نظروں سے دیکھتا وہ گاڑی کی طرف جانے کی بجائے اس کی طرف بڑھا۔ نزدیک پہنچ کر جب اس نے اسے مخاطب کیا تو ہیولا ڈر کر اچھلتے ہوئے پلٹا۔ چیخ مارنے کا ارادہ حارث نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے دبا دیا تھا، اور اس کی بھیگی ہوئی ہرنی جیسی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ امن نے غصے سے حارث کو دھکا دیا۔ حارث اپنے حواسوں میں نہیں تھا، اس لیے لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہوتے ہوش میں آیا۔ امن غصیلی نظروں سے گھورتے پلٹ کر اندر کی طرف چلی گئی۔ نئی جگہ پر نیند نہ آنے اور انس کی اچانک موت سے وہ بہت دکھی تھی، اس لیے لان میں آ گئی تھی۔ حارث دور جاتی امن کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا دل ایک دم سے تیز رفتار سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ بے خودی میں ہی اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک پل لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں، پھر دلکش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ صبح یاسر سب کے اٹھنے سے پہلے ہی نماز پڑھ کر عاقب سے ملنے چلا آیا۔ عاقب نے آنکھیں مسلتے ہوئے کوفت سے دروازہ کھولا۔ آرام سے یار، ابھی سویا ہوا ہے۔ عاقب نے یاسر کو دیکھ کر دانت پیستے ہوئے کہا، سب کی نیندیں حرام کر کے تم باپ بیٹا سکون سے سوئے ہوئے ہو۔ یاسر اندر آتا
غصیلے انداز میں بولا۔ عاقب جانتا تھا اب عدالت لگے گی۔ کیوں لے کر آئے؟ جانتے بھی ہو اس کی کیا حالت ہے؟ گلا دبا دو جا کر خود اس کا، یاسر تیش سے بولا۔ تو عاقب نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ میں 5 سال اپنے بیٹے کے بغیر رہا ہوں، دیکھ لو تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ ایک دن نہیں رہ سکی؟ تمسخریہ انداز میں جتلایا گیا۔ یہ اس کو پتہ تھا اس کا بیٹا زندہ ہے۔ تمہیں پتہ تھا تمہارا بیٹا ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے میں جان گیا تھا میری اولاد دنیا میں آنے والی ہے۔ جب میں جانتے بوجھتے زندہ رہا ہوں تو وہ بھی رہ لے گی۔ عاقب نے ہر بات پر زور دیتے کہا۔ تم جانتے تھے؟ کبھی بتایا کیوں نہیں؟ یاسر حیرت اور شاکر کی ملی جلی کیفیت میں بولا۔ میں نہیں چاہتا تھا پھر کوئی بڑی سچویشن فیس کرنی پڑے اسے، اسی لیے سکون میں تھا کہ اس کو زندگی مل گئی ہے۔ تھکے انداز میں کہتا وہ صوفے پر ڈہ سا گیا۔ تو اب اس حالت میں دیکھ کر بہت مزہ آ رہا ہے، چباتے ہوئے جتلایا گیا۔ اس وقت سب سے زیادہ اسے میری ضرورت ہے، اور اب بھی وہ مجھے رد کر رہی ہے، خود سے دور جانے کا کہہ رہی ہے۔ اب بتانا ضروری تھا۔ اکیلے کیسے رہا جاتا ہے؟ کب تک وہ اکیلے آبی کے ساتھ رہے گی؟ جانتے ہو جب وہ زیادہ تھک جاتی تھی نا تو میری آواز سن لیتی تھی۔ 5 سالوں میں کتنی ہی بار اس نے نمبر بدل کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اس کی سسکی سے اس کی اذیت کا اندازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ کیوں خود پہ جبر کر رہی ہے یار؟ عاقب بے دردی سے اپنے بال مٹھی میں جکڑتے بولا، بے چینی سے بولا۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ کئی بار مجھے تم پر شک ہوا، لیکن میں نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دے دیتا تھا کہ تم میری حالت سے واقف ہو، مجھے کرب میں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہوگی، اس لیے اگر تم جانتے تو مجھے بتا دیتے، لیکن تم بھی اور بھابھی بے حس بن گئے۔ درد سے چور لہجے میں شکوہ کیا گیا تھا۔ جس دن میں اور ایمان بچوں کے ساتھ سعودیہ سے ان سے مل کر واپس آئے تھے، اسی رات سحر ہماری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ بکھری حالت، چہرے پہ دنیا جہاں کی اذیت اور تکلیف تھی۔ ہم لوگ گھر لے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر مزید سٹریس ملا ان کو تو نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا۔ پھر مجھے تم پہ بہت غصہ آیا، اسی لیے سحر کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ ایمان کی بہن ہے، اور نہ ایمان کو پتا تھا سحر تمہاری بیوی ہے۔ مہندی والی رات اسٹڈی میں پتہ چلا تھا اسے جب سحر کو ہوش آیا۔ ایمان نے غصے میں بہت باتیں سنائیں، وہ بیچاری چپ کر کے سنتی رہی۔ میں تو جانتا تھا سب، میں نے بہت مشکلوں سے ایمان کو ہینڈل کیا۔ سحر کو جب میں نے فاریہ کی طلاق کا بتایا تو تب اس نے فیصلہ کیا واپس نہ جانے کا۔ فاریہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کا بچہ دنیا میں آیا تو وہ چھوٹی سی گردن بڑی ہونے سے پہلے ہی دبا دے گی۔ کوئی بھی ماں ایسی سچویشن میں اپنی خوشیاں چنتی یا اپنی اولاد کی زندگی؟ بہن نے بھائی کو قسم میں باندھ دیا تھا
جو کچھ پہلے تم نے اس کے ساتھ کیا تھا اس میں میرا بھی بہت اہم کردار تھا، اس لیے اس کی اب کی بار میں نے بھائی ہونے کا فرض نبھایا، دوستی کی بھی لاج رکھ لی اور بہن پہ بھی آنچ نہیں آنے دی۔ اب بولو کس کا قصور ہے؟ تمہاری محبت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس نے تمہاری محبت کی خاطر ہی تمہاری ماں اور فاریہ ڈائن کی باتیں دل میں دبائی رکھی۔ وہ سوچتی ہے کسی کو بھی اس کی وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ کیوں سوچتی ہے وہ اتنا؟ سیدھے سیدھے آ کر مجھے کہا کرے، جانتی ہے میں اس کی بات کی نفی نہیں کر سکتا۔ عاقب فوری چیختے ہوئے بولا۔ آنکھوں کے گوشے گیلے تھے۔ وہ اکیلے رہی ہے ماں باپ کے بغیر۔ بھائی باہر چلا گیا۔ ایمان بہت جلد ہائپر ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اکیلے رہ رہ کر اپنے آپ پر ضبط کرنا، اپنی خواہشات مارنا سیکھ گئی تھی۔ اپنی باتیں دل میں ہی رکھتی تھی اور دل اور دماغ میں جنگ چھیڑ کر خود سے ہی لڑتی ہے۔ جانتے ہو اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ میں نے گھنٹوں اسے آبی سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ آبی اس کی کل کائنات ہے۔ یاسر عاقب کو نرمی سے سمجھا رہا تھا، اگر میں آبی کو چھوڑ آیا تو وہ واپس نہیں آئے گی۔ تم نہیں چاہتے تمہاری بہن خوش رہے آنے والی زندگی میں؟ عاقب میں اسی لیے اس وقت تمہارے پاس آیا ہوں۔ یاسر آگے بولنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون بجا۔ ہاں ایمان، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ واک پہ آیا ہوں۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آتا ہوں میں۔ یاسر کے تاثرات دیکھ کر عاقب کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ یاسر، علینا ٹھیک ہے نا؟ میں خود آبی کو لے کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ عاقب فکر مندی سے گھبرائے ہوئے آواز میں بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیگم ضد کر رہی ہے واپس مری والے گھر میں جانے کی، اکیلے رہنے کی۔ اگر نہ جانے دیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ یاسر نے پریشانی کی کیفیت میں ماتھا مسلتے عاقب کو بتایا، جس کے چہرے کے سارے رنگ اڑ گئے تھے۔ زندگی کو مذاق بنایا ہے اس نے، دماغ تو اس کا میں ٹکانے لگاتا ہوں۔ عاقب غصیلے انداز میں فکر مندی سے بولتے ہوئے آبی کو لینے کمرے کی طرف گیا۔